اور کتنا اونچا مقام حاصل تھا اس وقت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن یہ کہ انہوں نے جب پیش کیا ہے یہ تصور دہلی میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہ قومیں آج کل وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں، گویا کہ انہوں نے کانگریس کے موقف کی تائید کی کہ جب ایک ہندوستان میں ہم رہتے سب ہندی قوم ہے، مذہب جو ہے وہ تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسی، لیکن ہم سب ہندوستانی قوم میں ایک وحدت کے طور پر ایک قوم ہے. اس کے اوپر جو علامہ اقبال نے اشعار کہے ہیں، واقعہ یہ کہ اسی سطح کا شخص تھا کہ جو یہ بات کہہ سکتا تھا، ورنہ کسی عام آدمی کے لیے تو کہنا ممکن نہیں تھا. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بوالعجبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست. تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچاؤ. یہ تو اصل میں عجم میں ظاہر بات ہے کہ ہندوستان عجم تھا نا، عرب اور عجم، ایران سے شروع ہو جاتا ہے عجم تو باقی ساری دنیا عجمی مسلمان ہیں. اب تو عجم نے ابھی تک دین کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ دیوبند جیسے عظیم دارالعلوم کا شیخ الحدیث اور وہ یہ کہہ دیتا، بڑی بلعجبی ہے. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بلعجبیست سرود بر سر ممبر. انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ الاپا ہے کہ ملت از وطن است چے بے خبر مقام محمد عربی. اب یہ جملہ ذرا اندازہ کیجئے، مولانا حسین مدنی محدث ہیں، حدیث کے استاد ہیں، مسجد نبوی میں انہوں نے حدیث کے درس دیے ہیں، لیکن جس جرت کے ساتھ یہ بات کہی ہے سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر مقام محمد عربی بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بوالعجبیست. تمہیں تو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. اگر وہاں نہیں پہنچو گے تو یہ سب بولہبی ہے، پھر یہ اسلام نہیں ہے. چاہے تمہارا لباس اور وضاقتہ مسلمانوں کی سی ہو، لیکن اگر یہ نظریات غیر اسلامی قبول کر لیے گئے تو گویا کہ ہم پھر مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو تبھی ہوں گے جبکہ ہمارے نظریات، ہماری فکر، ہماری سوچ وہ ساری کی ساری محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. تو یہ در حقیقت یہ ہے نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان.